بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت اور مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام معزز ناظرین و سامعین کو چینل اچھا بولے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ معزز سامعین، اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کوئی اشارے ظاہر کر دیتا ہے کہ جن سے ہمیں علم ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تقدیر یا قسمت کو بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے نا، تو اس شخص پر کچھ نشانیاں بھی ضرور ظاہر کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ ہر وقت چینجنگ یعنی تبدیلیاں ضرور آتی رہتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی تقدیریں اور قسمتیں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن رکھو وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھ دے، وہ تو جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے بھی چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بناتا اور بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہذا بندے کو اسی سے دعا اور اسی پر پورا توکل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے، اور جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغام ہیں اور انہیں توجہ سے سنیں۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر نہیں اور کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ بلندیوں پر پہنچنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ اور منزل نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، قسمت تب بھی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کا مقدر بدلنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کے نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگتی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے مقدر کو بدلنے کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اس بندے کو بدلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی پہلی اور بہترین نشانی یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور خود اللہ بھی اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے، اور جس شخص کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا آغاز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی قسمت بھی بدل دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی راہ ہدایت کے حصول کی ضمانت دی گئی ہے، گویا تعلق باللہ ہی سے راہ ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے اور اچھا مقدر بھی، کیونکہ راہ ہدایت اچھے مقدر اور اچھے نصیب کی ضمانت ہے۔ ایک اور جگہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس نے ہم سے کسی شے کا ارادہ کر لیا ہم نے اسے وہ شے عطا کر دی۔ پہلے درجے میں بندے نے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا، اسے ہی چاہا اور اس سے فقط اسے ہی مانگا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ارادہ کر لیا۔ جبکہ دوسرے درجے میں بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اس قدر عالی اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے کوئی بھی شے مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ شے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا اگر بندہ اللہ سے اس کی ذات کی چاہت کا سوال کرے تو اللہ اسے نہ صرف اپنی چاہت عطا کرتا ہے بلکہ اس بندے کو بھی چاہنے لگتا ہے، اور اس کی قسمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی رضا میں دل و جان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے ہم سے محبت کی
ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جس نے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر قناعت کر لیا، یعنی وہ کہتا ہے کہ مولا جو کچھ تیرے پاس ہے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم بھی اسی بندے کے ہو گئے، اور جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی اس بندے کا ہو گیا، یعنی جس نے ہم پر اکتفا اور بھروسہ کیا اور پھر طالب و محتاج بن کر دائیں بائیں نہ تکتا رہا، تو ہم اسی کے ہو گئے، اور جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی اسی کا ہو گیا۔ معزز ناظرین، مقدر کے تبدیل ہونے کی تیسری نشانی صبر ہے۔ کیا خوب کہتے ہیں نا، پتھر مار کر پھل گرانے والے کو پھل تو مل جاتا ہے مگر کٹا پھٹا، جبکہ صبر کر کے طریقے سے اتارنے والے کو مکمل پھل ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے اور جس کا مقدر تبدیل کرنا ہوتا ہے تو اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے، پھر انسان خواہ جبر سے رکھے یا اپنی مرضی سے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کے لیے کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور کچھ نئے راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے ساری کائنات اس کار خیر میں مشغول کروا دی جاتی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، رب کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، اور جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور فرما دیجیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔